ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں ایک چھوٹی سی فیملی آباد ہے۔ میاں، بیوی اور 2 بچے۔ میاں ایک بہت بڑے ادارے میں ایک اہم پوسٹ پر ہیں، سمجھدار ہیں، فہمیدہ ہیں۔ ان کی بیگم مگر ایک تیز مزاج خاتون ہے۔ ہر ایک پر نظر رکھنا، ہر ایک کے کام میں کیڑے نکالنا اور ہمہ وقت تنقید کرتے رہنا اس خاتون خانہ کا محبوب مشغلہ ہے۔ میاں اپنی خاتون کی اس عادت سے واقف ہے، وقتاً فوقتاً سمجھاتا بھی ہے، لیکن ان کی خاتون چونکہ ایک بڑے گھرانے سے ہیں، لہٰذا وہ صاحب کی نصیحتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ برابر والے گھر، جی ہاں، یعنی پڑوسن کے تو یہ خاتون بہت ہی خلاف ہیں۔ گھر کی کھڑکی سے اکثر جھانکتے ہوئے اس پڑوسن کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں کہ کیسی خاتون ہے، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی تمیز نہیں۔ گھر دیکھو کیسا گندا کر رکھا ہے، کپڑے دھونے بھی نہیں آتے، کپڑے پھر میلے کے میلے۔ اللہ بچائے، کیسی غیر مہذب عورت ہے۔ اس کے شوہر کا حوصلہ ہے بھئی اس جیسی عورت کے ساتھ نباہ کر رہا ہے۔ یہ جملے، یہ الفاظ اکثر اس خاتون کے شوہر اور ان کے بچے اپنے کانوں سے سنا کرتے۔ اب تو ان کی سماعتیں ان کلمات کی عادی ہو چکی تھیں۔ چھٹی کا دن تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ صاحب آج گھر پر ہی تھے، بچے بھی سکول نہیں گئے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے سب لوگ فرحت کے لمحات گزار رہے تھے۔ خاتون خانہ اٹھیں اور کہنے لگے، آپ گپ شپ لگاؤ، میں ذرا کپڑے دھو لوں۔ چنانچہ وہ لانڈری میں چلی گئیں اور بچے اپنے باپ کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی، خاتون خانہ کی نہ تو کوئی آواز آئی اور نہ ہی وہ خود پلٹ کر آئیں۔ باپ اور بچے کچھ حیران ہوئے کہ آج ماما کی آواز سنائی نہیں دے رہی، آج وہ پڑوسن کو کوس نہیں رہی، آج کسی طنز، کسی تنقید اور کسی تنقیس کے الفاظ کی برکھا نہیں برس رہی۔ چنانچہ وہ سب اٹھے اور لانڈری کی طرف گئے۔ دیکھا کہ خاتون خانہ خاموش کھڑی کھڑکی سے جھانک رہی ہیں، چہرے پہ حیرت کے آثار نمایاں ہیں۔ بچوں نے پوچھا، ماما سب خیریت ہے نا؟ آج آپ بہت خاموش ہیں۔ خاتون بولی، بیٹا یہ بتاؤ، یہ ساتھ والوں نے گھر خالی تو نہیں کر دیا؟ بیٹے نے حیران ہو کر کہا کہ نہیں ماما، کل شام تو ان کا بیٹا علی میرے ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ ان کے صاحب نے پوچھا، میری پیاری زوجہ کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ بولی، یہ دیکھیں آج یہ کپڑے کتنے اجلے اور صاف دکھ رہے ہیں۔ اس بد سلیقہ اور بد تہذیب عورت کو تو کپڑے بھی دھونے نہیں آتے تھے، ہمیشہ میلے ہی نظر آتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید گھر خالی کر گئے ہیں اور کوئی اور فیملی آ گئی ہے۔ یہ بات سن کر پہلے بچے اور پھر صاحب مسکرائے اور بولے، نہیں پیاری بیگم، نہ تو انہوں نے گھر خالی کیا ہے، نہ ہی کوئی دوسری فیملی شفٹ ہوئی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی واشنگ پاؤڈر بدلا ہے۔ بیگم صاحبہ مزید پریشان ہو کر بولی، تو پھر آخر آج اس بد سلیقہ عورت نے کپڑے اتنے اجلے کیسے دھو لیے؟ بیٹی بولی، ماما دراصل آج بابا گھر پر تھے تو انہوں نے یہ کھڑکی پہ لگا شیشہ صاف کیا ہے، ہم سایوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے گھر کی اس کھڑکی کو صاف کیا ہے۔ یہ کہہ کر باپ اور بچے مسکرانے لگے اور خاتون خانہ کا چہرہ دکھنے لائق تھا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم بلا سوچے سمجھے لوگوں کے عیب نکالتے رہتے ہیں، دوسروں پر ہمیشہ تنقید اور تنقیس کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو بد سلیقہ، بد تہذیب اور بدتمیز کہتے رہتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیتے کہ کہیں خرابی ہم ہی میں موجود نہ ہو، ہمیشہ دوسروں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجسسوا، یعنی دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو۔ یہ خاتون ہمیشہ اپنی پڑوسن کی بدخوئی کرتی رہی کہ کپڑے بھی دھونے نہیں آتے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جس کھڑکی سے دیکھتی، دراصل اس کھڑکی کا شیشہ میلا اور گندا تھا، چنانچہ اس میں سے ہر چیز گندی اور میلی دکھائی دیتی۔ اتفاق سے شوہر نے وہ کھڑکی صاف کر دی تو اب سب کچھ اجلا اور صاف دکھائی دینے لگا۔ لہٰذا کسی پر تنقید، تنقیس اور شکوے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کہیں وہ عیب، وہ خرابی، وہ بیماری اور وہ بری عادت خود ہم میں تو موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کردار درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔